شہیر خان نے اسلام آباد سے پوچھا کہ ہمارے ہاں رواج پا گیا کہ عورت سے حق مار زبردستی معاف کروا لیتے ہیں یا دیکھ کر ہیلا بہانہ کر کے واپس لے لیتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حق مار ادا نہ کیا جائے یا بہانے سے واپس لے لیا جائے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ اس بات کی بھی وضاحت فرما دیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس میں مذہبی تبلیغی گھرانے بھی بہت زیادہ ملوث ہیں، حتیٰ کہ حاجی نمازی اور سال سال تبلیغ میں لگائے ہوئے حضرات بھی اپنی بیویوں کو حق مار ادا کر کے حکم دیتے ہیں کہ جاؤ گھر کے سامان کے لیے ساس صاحبہ کو دے کر آؤ۔ آپ کی نوازش ہوگی اگر اس قبیح فعل پر تفصیلاً گفتگو فرما دیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ مہر عورت کا حق ہے، شرعی فریضہ ہے، اور اس سلسلے کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کرنا شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس قدر حرام اور ناجائز ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی نکاح کرتا ہے اور دماغ میں یہ نیت ہے کہ میں مہر نہیں دوں گا، صرف اور صرف دکھاوے کے لیے مہر مقرر کرتا ہے، اندر میں نیت یہ ہے کہ میں نہیں دوں گا، تو فرمایا یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے، یہ اس قدر ناجائز اور حرام گناہ ہے۔ اب اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ اگر مہر مقرر ہو گیا تو شوہر کے لیے بیوی کو معاف کروانا اور زبردستی کرنا بالکل غلط ہے۔ بیوی اپنی ذاتی رضامندی سے اگر معاف کرنا چاہے تو اس کو اس بات کا اختیار حاصل ہے، لیکن شوہر کی طرف سے فورس کرنا، مطالبہ کرنا، معافی کی ڈیمانڈ کرنا، بار بار یہ بات کرنا بالکل غلط، خلاف شریعت ہے، اور زبردستی اگر شوہر معاف کرائے گا تو وہ معاف ہوگا بھی نہیں۔ یہ یاد رکھیں، اگر شرما شرمی میں، لحاظ میں، مروت میں، اور شوہر کی طرف سے جبرن کے اندر، زبردستی کے اندر اگر بیوی نے معاف کر بھی دیا، یہ مہر معاف نہیں ہونے والا، بالکل مہر معاف نہیں ہوگا۔ شوہر پر واجب الادا ہے کہ وہ بیوی کو یہ مہر ادا کرے، اور اس طریقے سے جو شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے مہر معاف کرا لیا اب مجھے نہیں دینا، بالکل غلط بات ہے، خلاف شریعت ہے۔ آپ اس کی حساسیت کا اندازہ اس سے لگائیں، جب تک زندہ ہے یہ مہر قرض ہے، ادا کرے، مر گیا تو سب سے پہلے کفن دفن کے متوسط اخراجات کے بعد اس کا قرضہ اور اس قرضے کے اندر مہر کی رقم بھی نکالی جائے گی۔ مرنے کے بعد بھی یہ معاف نہیں ہے، ترکے سے یہ مہر نکالا جائے گا، جائیداد اور میراث سے اس کو نکالا جائے گا، وراثت میں مہر پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس طرح سے اگر کوئی شخص غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ میں نے مہر معاف کرا لیا یا میں نے جبر کر لیا یا فورس کر لیا، بالکل خلاف شریعت بات ہے، حرام بات ہے، اس کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جاوید عبدالستار صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ پرائز بانڈ کا کاروبار کرنا، اس پر انعام لینا، پرائز بانڈ پر کمیشن لینا دینا، پرائز بانڈ کی پرچی اور اس پر اون لینے کا شرعی حکم کیا، اور یہ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ شرعاً بالکل ناجائز ہے، حرام ہے یہ کاروبار، اور پرائز بانڈ لینا بھی شرعاً جائز نہیں، خریدنا بھی جائز نہیں، اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے پرائز بانڈ لے لیا تو اس پر جو انعام نکلے گا، وہ انعام اگر کسی کا نکل آیا تو ذاتی استعمال میں رکھنا، استعمال میں لانا جائز نہیں، بلا نیت ثواب صدقہ کر دینا ضروری ہے جو انعام کی رقم آئی۔ البتہ پرائز بانڈ کی خریداری میں جو آپ کی اپنی اصلی رقم لگی ہوئی تھی، جس رقم میں آپ نے یہ خریدا تھا، جو آپ کی اپنی اصلی رقم ہے، بس وہ رقم آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو انعام ہے وہ آپ کے لیے ذاتی استعمال کرنا جائز نہیں، وہ بلا نیت ثواب غرباء، فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دینا شرعاً ضروری اور لازم ہے۔ شاہد حسین صاحب نے لکی مروت سے پوچھا ہے بیوی کے شرعی پردے پر رشتہ دار ناراض ہوں تو کیا کرے؟ بالکل ناجائز ہے، ان کی ناراضگی بنتی ہی نہیں ہے۔ رشتہ داروں کو سمجھا دیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ ظاہر اس کی خلاف ورزی شرعاً گناہ ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت شرعاً جائز نہیں ہے کہ جس میں خالق کی نافرمانی لازم آئے۔ www.darsequran.com